خدا جانتا بھی تھا، خدا کے علم میں ہے، یہ تھا، ہوگا، ہے، یہ ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وقت ہمارے لیے ہے، جس نے خود وقت کو بنایا ہو اس کے لیے نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے، اس کے لیے تو ہے، اس لیے اس کے لیے تو سب سامنے ہے، اسے پتا تھا کہ کون کہاں جائے گا۔ نہیں ابھی اب تھکے ہوئے رہے سلام دے دو خدا سب جانتا، خدا کے علم میں ہے، علیم خبیر ہے، بہت بھاری خبر بھی رکھتا ہے۔ ہم جتنی چھپا لیں، جیسے آج کل ہم اپنے موبائلوں میں فولڈر کے اندر فولڈر، پھر وہ بھی لاک، وہ بھی ان سین، کسی کو نظر نہ آئے۔ خدا سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں آپ، خدا سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ دلوں کے اندر کے راز، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اندر منافقتیں، خدا سے نہیں چھپا سکتے آپ۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو قیامت میں دکھاؤں گا، اور اگر ذرہ برابر بھی شر ہوگا، غلطی ہوگی تو بھی۔ تو یہاں تو ہم ایک دوسرے سے چھپا لیں، خوشبوئیں لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، کسی کو کیا پتا ہم کیسے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں تو سب عیاں ہوگا، اسی کے پاس جانا ہے ہم نے، اس کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں جتنے بھی حکمراں ہیں، حکومت ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ شاید آپ کا تھوڑا سا کام کر لے گا، وہ بھی تب کرتا ہے جب وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، وہ آپ کا کیا کام کرے گا؟ اسی لیے اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ جو کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی یہ ہم نے بند کی ہوئی ہے، یہ سنی کی مسجد، یہ شیعہ کی مسجد، یہ بریلوی کی مسجد، اللہ کا گھر تھوڑی ہے یہ ہماری مسجدیں ہیں۔ اللہ کا گھر بند ہوتا ہے مگر اللہ سوتا ہے نہیں ہے، تو ہم کیوں ایسے صرف وقت پہ یاد کرتے ہیں؟ مطلب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 5 وقت، اچھی بات ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہاں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، بس اس کے بعد بس بازار میں جائیں گے، مہنگا بیچیں گے، ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، ادھر جائیں گے، تو اللہ کہاں گیا؟ صرف مسجد میں یا امام بارگاہ میں؟ اللہ کہاں ہے؟ اور ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو دیکھیے کس نے منع کیا کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ مگر وہ اللہ جسم ہے نہیں، تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وہ زیادہ خوبی ساری زندگی کس لیے ہے؟ کیوں بھیجے اس نے 1,24,000؟ کس لیے بھیجے؟ لا الہ الا اللہ کہو خالی، بس، اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے ہم دے کیا سکتے؟ ہماری پوری حیات اس کی محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم سب کون ہو؟ محتاج ہو کس کے؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، ذرا سا کچھ ہو جائے انسان کو آواز نہیں آتی ہے، ذرا سے رنگ آنکھوں کے نکل جائیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں اس کی طرف۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا ظالم ہے، دنیا انسان کو کیا کر بیٹھتی ہے؟ ولی کے مقابلے میں لے آتی ہے، انبیاء کے مقابلے میں لے آتی ہے، وہ جو اسے بچانے کے لیے آئے تھے اس کے مقابلے میں لے جاتے ہیں۔
تو یہی مشکل ہے، اصل لوگ سمجھے نہیں ان اولیاؤں کو کہ یہ آئے کیوں تھے۔ بنی اسرائیل پہلے طلوع ہے 300 نبیوں کی گردنیں اتار دی بنی اسرائیل۔ تو نبی کیوں آئے تھے؟ بچانے آئے تھے۔ تو یہی سلسلہ خدا نے آخری نبی کا جاری دیا، اس کے بعد چھوڑ دے گا کیا انسان کو؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس نے اس امامت کے سلسلے کو جو آج تک قائم ہے، اور سب مانتے ہیں اس کو، سنی ہو شیعہ ہو سب مانتے ہیں کہ ایک امام آئے گا۔ اب کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی کہتے ہیں پیدا ہو چکا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے تو وہی۔ اور جو روایات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، تو وہ روایت ظاہر ہے رسول خدا کی ہے، ظاہر رسول خدا کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں پیدا ہوں گے۔ وہ ظاہر ہوتا ہے اس منشی کی طرف جانا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، آپ کے سامنے اپنے ملک کے حالات ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کس کے پاس جائیں؟ کون عدل دے گا؟ کون عدالت دے گا؟ مگر خدا نے دنیا اس لیے بنائی تھی کہ ظلم و ستم ہو، چور لٹیرے ڈاکہ ڈالیں اور چلے جائیں اور آپ بیٹھے رہیں، نہیں۔ اس لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے کہ قیامت تک ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ اپنا معاملہ تھوڑی تھا کوئی امام کا کہ کوئی امام کو بیعت نہیں دینی تھی تو امام مدینہ چلے گئے، نہیں، نظام الہی کا معاملہ تھا۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح، السلام علیک یا وارث موسیٰ۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وارث ہے؟ کیوں وارث ہے وہ؟ کیونکہ وہ جو محنت ہوئی ہے 1,24,000 کی، اسے حسین ابن علی بچانے آئے۔ اب ہم وہیں جا رہے ہیں، چند دن رہ گئے، ہمارے محرم تھوڑے دن ہیں، خود تیار ہو کے جائیں کہ قافلہ جا رہا ہے، امام کا کاروان جا رہا ہے۔ امام نے اپنے مکہ چھوڑا ہے اور بہت تیزی سے کربلا کی طرف، رستے میں امام نے موتی ہیرے جواہر چنے ہیں جو کربلا میں دفن ہوں گے، جن کا نور قیامت تک لوگوں کو بچاتا رہے گا۔ وہ ابھی بھی کاروان ہے، آپ اور میں بھی تیار ہوں، کاروان جا رہا ہے۔ ہم محرم میں کیسے داخل ہوں گے؟ محرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، توحید ہے۔ بولے نمازیں ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں، نہیں، ادھر دنیا پرستی تھی، ادھر حکومت کا خوف تھا، جان کا خوف تھا، مال کا خوف تھا، اولاد کا خوف تھا۔ ادھر جان، مال، سب کچھ، بے ابی انتا و امی روحی لک الفدا، یہاں سب امام پر فدا کرنے آئے تھے۔ یہاں کسی کو خوف نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ کیسا خوف ہوتا؟ موت سے خوف ہوتا۔ وہ یہاں مرنے تھوڑی آئے تھے، وہ تو دوبارہ زندہ ہونے آئے تھے، حیات لینے آئے تھے۔ 70 دفعہ مارو، 70 دفعہ اٹھاؤ، ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے حسین۔ کیوں؟ کیونکہ حیات امام ہے۔ جانے بات مقصد کون سمجھائے گا ہمیں زندگی کا؟ میں سمجھاؤں گا، مجھے کیا آتا ہے، میں جتنا بھی پڑھنا ہوں تو پھر بھی جائے گا۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے بچایا ہے بشریت کو۔ وہ اگر اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ سب ان کو اطاعت کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اطاعت کتنی ہے۔ ماننا اور ہوتا ہے، اطاعت کرنا اور ہوتا ہے۔ مانتے تو وہ بھی تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کون ہے حسین ابن علی علیہ السلام۔ جانتے تھے رسول کے نواسے ہیں، سب جانتے تھے، مگر اطاعت کرتے تھے نہیں۔ اور اطاعت قیمت مانگتی ہے، اطاعت آسان نہیں ہے۔ اطاعت پیچھے اپنے تمار کو سولی چڑھا دیتی ہے۔ اطاعت
مسلم ابن عقیل کے بدن کو کوفہ میں جو ہے وہ گھسیٹتی پھرتی، اطاعت ہے، اطاعت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے. ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ وہاں سب سخت ہو جاتی ہے زندگی اگر اہل بیت کی مانے. حلال حرام میں فرق کرنا پڑے گا، مشکلات ہوں گی تو مشکلات ہوں گی، مگر یہ مشکلات آخرت کو سنوار دیں گی. دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے جلوے کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون وہ سکون، کچھ نہیں. ایک نگاہ نامحرم جو کہ ظاہری لذت ہے انسان کو صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے. تو ایسی لذت کا کیا کریں گے انسان؟ یہ جو ہاتھ میں موبائل آ گئے آج، گناہ آسان ہو گیا ہے. گناہ نہیں رہا. انسان کو پتہ ہی نہیں حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. نماز ہی پڑھتا ہے، مجلس ہی سنتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کرتا ہے، تصویریں بھی دیکھتا ہے. تو پھر کہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کون بچائے گا ڈوبتے ہوئے نفسوں کو؟ کون بچائے گا؟ کوئی آئے گا نہیں. اطاعت بچائے گی، اطاعت. وہ کیسے داخل ہوں گے کربلا میں؟ نگاہیں شرمندہ. کیسے لوگ کربلا آئے تھے؟ لوگ کربلا اپنے وجود کے ساتھ آئے تھے. کربلا وجود مانگتی ہے. کربلا پیسے نہیں مانگتی، ڈونیشن نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، کچھ نہیں مانگتی. کربلا ہم یوں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اگر کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کریں. لیکن امام حسین آپ کو مانگتے ہیں، آپ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امت کے بغیر امام حاکمیت جاری نہیں کر سکتا. امت چاہیے. وقت کا امام کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا دنیا میں ظلم اور ستم پریشانی ہر جگہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی بھی ہماری وہ تڑپ نہیں ہے. ابھی وہ تڑپ تھوڑی ہے. ابھی میں دیر سے آیا، پریشان تھے، آئیں گے نہیں آئیں گے، مولانا لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. اتنی تڑپ امام زمانہ کی ہے. میں 1186-87 سال ہو گئے، کبھی 5 منٹ میں اتنا تڑپا امام زمانہ نہیں ہے. جمعہ گزر گیا، تڑپا میں. کہاں آئے پھر؟ کس کے پاس آئے؟ جب کوئی دروازے کو دیکھ ہی نہیں رہا جمعے کے دن اپنے گھر کے، جب کوئی آہٹ ہو، کبھی آپ کو احساس ہوا کہ کاش امام زمانہ آئے ہوتے. سامنے پیش کیا، تیریں اور تلواریں اور نیزوں کو اپنے بدن میں لیا ہوا، شہید ہو گئے. لیکن یہاں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اپنی جان کہاں سے دیں امام کو؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. احساس کیسے ہو؟ جب تک امام کی حکومت میرے وجود پہ نہیں ہو سکتی تو میں دنیا میں کیسے امام کی حکومت کر رہا ہوں؟ میں تو یہاں اسی پہ لڑتا ہوں. کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی اس کا ہے، کوئی کیو کا ہے، فلانا ہے، اسی پہ لڑ رہا ہوتا ہوں. میں گھر کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اختلاف ہے. اصل حکومت الہی ہے. اس الہی حکومت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ کو ایسا کریں گے تو حکمراں بھی صحیح آئیں گے. جب میں خود معذر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ بولے مولانا نے ہمیں کہہ دیا، نہیں. جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں بھی چوری کرتا ہوں، جہاں مجھے ملتا ہے میں بھی حق کھاتا ہوں، جہاں مجھے ملتا ہے میں بھی قانون توڑتا ہوں. تو جب میں ابھی یوں کر رہا ہوں تو جب میں کل کو منسٹر بنوں گا، وزیر بنوں گا، میں بھی یہ کروں گا. مشکل یہاں ہے جب میں اپنے گلی محلے کو صحیح نہیں کر سکتا تو ملک کیسے صحیح ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں نظم نہیں ہے، میں اپنے کاموں کو نظم نہیں دیتا، اور مولا کا ماننے والا ہوں. مولا کہتے ہیں اپنے امور کو نظم دو. نظم کائنات منظم ہے، کائنات میں ہر چیز بہت منظم ہے. سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دنیا کا اپنے محور کے گرد گھومنا، پورے گلیکسی محور سب اپنے محور میں اپنے نظام کے ساتھ ہیں. ذرا سا کوئی ہٹے ختم ہو جائے گا. ایک انسان ہی ہے بس جو بے نظم ہے. اور خدا کتنا رحمان ہے، ہم سوتے رہ جاتے ہیں، فجر مس ہو جائے
خدا ہمیں کچھ کہتا نہیں، کوئی نہیں میرا بندہ ہے، کل پڑھ لے گا، پھر پڑھ لے گا، چلو ظہر اثر پڑھ لے گا۔ خدا اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ یہ ساری رات جاگتا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور جب مجھ سے ملاقات کا وقت آیا کہ سو گیا۔ کوئی اور ہوتا، دنیا کے کیسے مالک ہے، آپ نوکری پہ ٹائم پہ نہ آئے سیلری کاٹ دیتا ہے، زیادہ آئے وہ نکال دیتا ہے، اور وہ کتنا رحمان ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے کوئی نہیں میرا بندہ ہے۔ شاید اپنی عمر کے آخری لمحے میں معافی مانگ لے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، شاید پتھر کو ہٹا دے سامنے سے، کوئی ایک نیکی کر دے تو معاف۔ قرآن ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا رحمان الرحیم ہے، لیکن میں پھر بھی وہی جانے والا۔ کبھی اس طرح ہم خدا کی بارگاہ میں آئے، دیکھیں خدا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو 10 دفعہ ایک بات بولتے ہیں، وہ نہیں مانتا، ہم اس کو 2 چار لگا بھی دیتے ہیں، کہتے 10 دفعہ تمہیں سمجھایا، تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور ایک خدا روز 1,24,000 بھیجے سمجھانے کے لیے، اماموں کو بھیجا سمجھانے کے لیے، اس کے باوجود بھی میں، مگر پھر بھی خدا کچھ نہیں کہتا۔ آپ سوچیں خدا کتنا ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر میری اندر کی حالت پتہ چل جائے لوگ مجھ سے نفرت کریں، کیسا ہے وہ، دلوں کو چھپا دیتا ہے، وہ ماتھے پہ نہیں آنے دیتا۔ اتنا اس کا کرم ہے کہ انسان سجدے سے کبھی اٹھے ہی نہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں عید اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گیا، دیکھا سجدے میں تھے، میں کھڑا رہا، سر سجدے سے نہیں اٹھا، میں واپس چلا۔ کیوں؟ کیونکہ جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا جھکتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے۔ کیوں مولا کائنات رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ جتنی معرفت اتنے سجدے، اتنے رکوع۔ آیت اللہ نفود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دعائیں مستجاب ہوتی تھی۔ کوئی آگے کہہ دے دعا مستجاب تھی، وہ کہتے تھے میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مشہد مقدس میں امام کے پاس اصل در یہ ہے، سردیوں کی رات حرم کی چھت پہ نماز پڑھنے کے لیے رات کو تہجد پڑھنے گئے، خادم کو بولا دروازہ بند کر دینا، صبح کھول دینا۔ خادم سو کے اٹھا اور بھول گیا، اس نے دیکھا رات کو تو برف پڑی، جب جا کر کیا دیکھا، آیت اللہ رکوع میں ہے اور کمر پہ اتنی برف جمی ہے۔ سبحان ربی العظیم العظیم۔ کیوں؟ ذکر کی گرمی بہار کی سردی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ معرفت۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس کو پہچان کریں۔ اگر وہ نہیں زندگی میں تو پھر سب کیا ہے؟ خدا نہیں ہے کچھ، سب بکھر جائے گا۔ قرآن القاریہ تو القاریہ، سب روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ پہاڑ، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے جو بھی ہم نے بنائے، انسان جس پر اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے، کس طرح چلتا ہے روڈ سڑک پہ، یہ نہیں پتا اس نے واپس چلنا۔ مالک یوم الدین ہے،
کوئی سلطان بادشاہ نہیں ہوگا اس دن، صرف وہی ہوگا۔ کیا لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس؟ کیا پیش کریں گے؟ خزانے ہوگا۔ آسان نہیں ہے، ہمیں تو بہت آسان والی لوگ ممبر پہ آ کے دے دے، مسئلہ نہیں، چلے، ٹینشن نہیں ہے، چلے تو جائیں گے، لیکن اطاعت کے ساتھ، اطاعت۔ اس کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی کرنا۔ خدا اپنے حقوق چھوڑ دے گا، خدا رحمان ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، نہیں چھوڑے گا۔ ایک دھرم دینار بھی اگر کسی کا دینا ہے نا، 1 روپیہ، یہ مت سمجھے 5 روپے 10 روپے کوئی مسئلہ نہیں، بھول جاؤ، 100 روپے، آج کل کیا پرائز ہے، قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن اس کی بارگاہ میں سب لکھا ہوا۔ ایک ہندوستان سے فیملی پچھلے دنوں آئی تھی، خاتون بہت رو رہی، میں ایران میں زیارتوں میں تھا، بہت روا، گریہ کری، مولانا صاحب باپ میرا جب سے چلا گیا ہے، میں باپ تھا، یوں تھا، یہ تھا، میں بیوی سب نے مر جانا۔ پھر ان کے گھر اور بتایا کہ وہ جس جہاں وہ رہتے تھے وہاں مسلمان بھی نہیں تھے زیادہ، ہندو زیادہ رہتے تھے، لیکن ان کا اخلاق اچھا تھا سب کے ساتھ، اہل سنت بھی تھے، مطلب بہت تھوڑے سے لوگ رہتے، مسلمان بہت تھوڑے۔ تو کہتے ہیں وہ جن سے ان کی دوستی تھی دوسرے مسلک کے تھے، انہوں نے گھر پہ آ کے بتایا کہ میں نے آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فلانے میرے گھر میں الماری میں فلانی جگہ پر کچھ پیسے رکھے جو میں نے پڑھائی کو دینے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ جب جا کے کھولا ان کے بیٹے نے تو اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہاں معاملہ پھنسا ہوا ہوگا کہ ایک کو پیسے دینے تھے، کیوں نہیں دیے؟ کل دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، ویسے ہم تو اتنے پکے ہیں، کسی کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو دینے ہو تو بھائی آپ کو چھوڑو نہیں دے سکتے، وہاں پھنسے گے۔ آیت اللہ مراشی نجفی کے والد کافی عرصے کے بعد ان کے خواب میں آئے، خود بہت بڑے عالم تھے، کہا بابا دیکھا خواب میں حرم امام حسین علیہ السلام ہے، خواب میں دیکھا، کہا بابا اتنے دن ہو گئے آپ کہاں؟ میں حساب کتاب میں تھا، کہا وہ نجف میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک دکان تھی پرچون کی، اس کے کچھ میں نے پیسے دینے تھے، جاؤ اور اس کو جا کے ادا کر۔ وہ دکان پہ گئے، کہا کہ میرے باپ نے کہا یہاں پہ تو اتنے لوگوں کا حساب کتاب ہے، مجھے نہیں پتا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی، جا کے اتنی رسیدوں میں خاک مٹی میں دیکھا، ایک رسید مل گئی، ان کے والد کا سگنیچر ہوا۔ معاملہ آسان نہیں ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ نے کسی گاڑی میں لائن مار دی، شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو، قیامت والے دن یہ لائن صراط مستقیم پر روک دے، حق ہے، آپ کو ناس ہے، سنیں گے۔ چھت پہ چڑھے، برابر والے کے گھر میں جھانکا، خدا نہ خواستہ کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نگاہ پڑ گئی، اب کو ناس کون دے گا قیامت والے دن؟ شہید قاسم سلیمانی ذرا بھی نہیں پہنی، کبھی ذرا نہیں پہنی، یعنی بلٹ پروف، کیوں؟ کہا میں دشمن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، دشمن ہی نہیں ہے یہ دشمن، کیوں؟ مکتب امام حسین کا شاگرد، خوف نہیں کھاتا، اسے پتا ہے یہاں مرنا حیات ہے، حیات، اس کا موت خوف جانے میں۔ وہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن بہرحال جانے والا ہوں، وہ اپنی زندگی کو چیک کریں، دیکھیں سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے، آج ہم کسی کی سال ثواب پڑھ رہے ہیں، کل کو ہمارے سال ثواب پتہ نہیں کو پڑھے گا بھی کہ نہیں پڑھے گا، یہ بھی نہیں پتا، جانے والا ہوں۔ اصل یہی ہے کہ میں نے جب یہاں سے جانا ہے، مولا یہی ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں
تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے پیدا ہو، اس آخرت کی تیاری کرو۔ بس میں زیادہ وقت لوں، مغرب کی طرف تصویر بہت تیزی سے جا رہی ہے، بس زیادہ مطلب چند گزارشیں، ماہ محرم بھی آنے والا ہے، ابھی سے اپنی تربیت کریں۔ محرم میں اپنے نفس پاک کے ساتھ داخل، تاکہ وہ معرفت، میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ کہا کہ محرم میں جو عرش سے دسترخوان کھلتا ہے نا معرفت کا، وہ نہیں کھلتا کسی اور مہینے میں۔ اس معرفت کے لیے ذہنی طور پر تیار، بے شک گھر عزاخانہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن خود آپ داخل ہو رہے ہیں کربلا میں، عاشورہ، کیونکہ اب آپ نکلیں گے تو اب آپ کچھ اور ہوں گے۔ تو اس ذہنیت کے ساتھ، اس ذہنیت کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنی نماز، قرآن، اپنا اخلاق، گھر میں ہم کیسے ہیں۔ باہر بہت اچھا ہوتا ہے آدمی، لوگوں کے سامنے سلام، جھکنا، محبت، دوستوں کے ساتھ فون آئے گھنٹوں گھنٹوں محبت سے باتیں کرتا ہے۔ یہاں زوجہ نے کچھ کہہ دیا گرم ہو جاتا ہے آدمی، بچے نے کچھ کہہ دیا گرم ہو جاتا ہے۔ کہاں کے اخلاق؟ سارا اخلاق دکھانے کے لیے تھا، گھر کے لیے اخلاق، اور ساری پکڑائی یہیں پر ہے، سب کے ساتھ ہے، زوجہ کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ جانے والے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ دیکھیں شخص امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد، امام کی خدمت میں آیا کہ بہت پریشان تھا، بہت پریشان ہے، تندرستی، مشکلات۔ امام نے کہا جاؤ اپنے والدین کے پاس، اور ان سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ کہا مولا میرے والدین نے انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی قبر میں جاؤ۔ کہا مولا میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پتہ نہیں ان کو کہاں دفنایا ہے۔ کہا جاؤ زمین پر 2 لکیریں کھینچو اور تصور کرو کہ یہ ماں باپ کی قبریں ہیں، ماں باپ سے متصل ماں باپ، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ماں باپ پہلے باپ کی برسی ہے، جب باپ ہوتا ہے تو شاید آدمی کو احساس کرے باپ کا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کے قدموں کو چوما، ہاتھ پہ بوسہ لیا کبھی؟ اس ہاتھ سے آپ نے اتنی محنت کی، حلال رزق کمایا، مجھے بڑا کیا، کبھی چوما؟ ماں کے پاؤں کو چوما، ماں کے ہاتھوں کو چوما؟ کہاں؟ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ، ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا کھانا لگ گیا ہے، اپنے والد کو بلا۔ دیکھا والد سو رہے، کہا کہ ایک دم اٹھاؤں گا آنکھ کھلے گی، مناسب نہیں۔ اپنے ہونٹوں کو باپ کے پاؤں کے تلووں پہ لگایا، ہونٹوں کی گرماہٹ سے آنکھ کھلی آرام سے، باپ نے دعا دی، دعا۔ شیخ عباس قمی، آج مفاتی پوری دنیا میں موجود ہے، ایک کتاب، اردو، انگلش، فرینچ، جرمن، مالیسی، سواحلی، دنیا کی ہر زبان کے اندر کتاب۔ کیسے؟ باپ کی دعا، باپ کا احترام۔ رسالۃ الحقوق کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باپ جو ہے اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے نہیں چلو، باپ کو کبھی انگلی کے اشارے سے گفتگو، باپ اگر آئے تو کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ سے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اور ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اصل دین یہی ہے۔ آپ کیسے دیندار بنیں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ آپ کے اندر کیا ہے؟
اور اگر آپ خود ایسے ہوں گے تو کل اولاد بھی آپ کی ایسی ہوگی. وہ بہرحال یہ خدا میں توفیق دے کہ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ قائم رہے. ارے وہ ماں باپ خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جو ہمارے دنیا میں آنے کا اسباب ہے. جتنی میں نیکیاں کر رہا ہوں نا یہ سب ماں باپ کی وجہ سے، یہ ان کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کی رحمتیں ہیں. لیکن اگر ایک آدمی مر گیا اور کوما میں چلا گیا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی کوما میں چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گئے برزخ میں، جو خدا بہرحال ان کو واپس تو برزخ دیکھتے ہیں. اس میں مسلمان نہیں ہے، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے، دنیا بھری پڑی ہے. حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ واقعہ ہو جاتا ہے، انسان کچھ عرصے کے لیے جہاں ظاہر میں کچھ دیر ہوتی ہے لیکن برزخ میں بڑا لمبا سفر طے کر چکا ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی حادثہ ہوا، اس نے خود بتایا، کہتا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک ٹنل ہے، سرنگ، اور میں اس میں دوڑ رہا ہوں، مجھے دور روشنی نظر آ رہی ہے لیکن اس سرنگ میں مجھے ایک آواز آ رہی ہے میرے پیچھے پیچھے، ماں ماں ماں. کہہ رہے اچانک سے مجھے فلیش بیک ہوا، جیسے ایک دم فریم چینج ہوتا ہے. کہہ رہے مجھے بچپن دکھایا گیا اپنا، آہستہ آہستہ میں بچپن دیکھ رہا ہوں، پھر میں بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں. یعنی میں نے اپنی زندگی کے سارے چیزوں کو بڑی تیزی سے دیکھا اور مجھے ایک چیز دکھائی گئی بس. کہا تم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا محبت بھری نگاہ سے، عبادت